بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سچائی کے راستے پر چلتے ہوئے اگر اکیلے رہ جاؤ تو مایوس مت ہونا، کیونکہ اکیلا سورج ہی اندھیرے کو روشنی میں بدل دیتا ہے۔ کچھ لوگ جب روتے ہیں تو اس لیے نہیں کہ وہ کمزور ہوتے ہیں، بلکہ اس لیے کہ مضبوط رہتے رہتے تھک جاتے ہیں۔ شام زندگی کی ہو یا دکھوں کی، آخر ڈل ہی جاتی ہے۔ مسکراؤ کیونکہ تم مسلمان ہو، مسکراؤ کیونکہ تم الگ ہو، مسکراؤ تم خوبصورت ہو، مسکراؤ کیونکہ تمہارے پاس اللہ ہے۔ دنیا کا سب سے خوبصورت رشتہ اللہ اور اس کے بندے کا ہے۔ صبر ایک ایسی سواری ہے جو اپنے سوار کو کبھی گرنے نہیں دیتی، نہ کسی کے قدموں میں اور نہ کسی کی نظروں میں۔ اچھی نیت والوں کو سکون ڈھونڈنا نہیں پڑتا، ان کے دل کسی نکلی صبح کی طرح اجلے اور پرسکون ہوتے ہیں۔ اپنی صحت و تندرستی کا خیال نہ رکھنا اللہ کی ناشکری ہے۔ کامیابی غلط کو چھوڑنے سے ملے گی، پھر وہ غلط اگر ساری دنیا کر رہی ہو تب بھی تمہیں چھوڑنا پڑے گا۔ دنیا میں جو چیز بہت کم ہے وہ سچائی ہے اور امانت ہے، اور جو سب سے زیادہ ہے وہ جھوٹ اور خیانت ہے۔ جس کا دل صاف ہوتا ہے اکثر اسی کو غلط سمجھا جاتا ہے۔ ہر کسی کو ہر بات کا جواب دینا ضروری نہیں ہوتا، بہت سی جگہ پر واقعی دل بڑا کرنا پڑتا ہے، درگزر کرنا پڑتا ہے۔ ہر کوئی نہیں سمجھتا آپ کو، اور ہر کسی کو آپ سمجھا نہیں سکتے۔ زیادہ تر لوگوں کی فطرت پرندوں کی طرح ہوتی ہے، جہاں دانا وہیں ٹھکانا۔ کوشش کریں آپ رشتوں کے معاملے میں ایسے نہ بنیں۔ فرائض کے چھوڑنے سے جو عذاب آتے ہیں وہ وظائف کے پڑھنے سے ختم نہیں ہوتے۔ خاموشی نامناسب سوالوں کا بہترین جواب ہے، اور مسکراہٹ ہر خیالات کا بہترین رد عمل ہے۔ جہاں جلے گا وہیں روشنی لوٹائے گا، کسی چراغ کا اپنا مکان نہیں ہوتا۔ ذہنی اصلاح کرتے رہنا اور خود کو مسلسل بہتر بنانا ہی اصل کامیابی ہوتی ہے۔ اپنی زندگی میں ایسے دوست شامل کرو جو سایہ اور آئینہ بن کر تمہارے ساتھ رہیں، کیونکہ آئینہ جھوٹ نہیں بولتا اور سایہ ساتھ نہیں چھوڑتا۔ منزل بہادروں کا استقبال کرتی، بزدلوں کو تو راستوں کا خوف ہی مار دیتا ہے۔ دین عبادت سے شروع ہوتا ہے اور اخلاق پر مکمل ہوتا ہے۔ لوگوں سے بدلہ لینے کے بجائے انہیں معاف کر دے۔ یقین کرے معاف کرنے سے اطمینان قلب میسر آتا ہے۔ سوال جواب سے شناسائی بڑھتی ہے، اور جہاں پر کوئی تعلق نہ ہو وہاں پر شناسائی بڑھانے سے گریز ضروری ہے۔ خدا کو کوئی آواز اتنی محبوب نہیں جتنی طلبگار کی صدا۔ تہجد کی لگن ایک بار جسے لگ جائے پھر اسے دنیا کی محفلوں میں سکون نہیں ملا کرتا۔ آج ہم بات کریں گے خاموش رہنے کے 5 بڑے نقصانات کی، جو آپ کی زندگی کو مکمل طور پر برباد کر دیتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے ہم خاموش رہنے کے چند فوائد بھی بیان کرنا چاہیں گے، تاکہ آپ خود کو بہت راتور سمجھ سکیں۔ خاموشی آپ کو اپنے مقصد پر توجہ مرکوز کرنے میں مدد دیتی ہے۔ خاموش رہنے کے 5 بڑے نقصانات۔ لوگ آپ سے دوستی نہیں کریں گے کیونکہ ان کے لیے آپ کو سمجھنا اور جاننا مشکل ہے۔ لوگ آپ کو اپنے مطلب کے لیے استعمال کریں گے کیونکہ خاموش انسان عام طور پر ایک اچھا انسان نہیں ہوتا۔ لوگ آپ پر رعب اور دبدبہ چلائیں گے کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ آپ نہیں لڑیں گے۔ لوگ سوچیں گے کہ آپ ایک شرمیلے انسان ہیں،
لہٰذا کبھی کبھی خاموش رہنا ٹھیک ہے، لیکن ہر وقت خاموش نہ رہیں۔ جب آپ کی اقدار پر حملہ کیا جائے تو خاموش نہ رہیں، کیونکہ لوگ آپ کو کمزور اور بزدل سمجھیں گے۔ 5 حالتوں میں ہمیشہ خاموش رہیں۔ جب آپ محسوس کریں کہ آپ کے الفاظ سے کوئی آپ کے جذبات کو نہیں سمجھ سکتا تو خاموش رہیں۔ جب آپ نہیں جانتے کہ کیا کہنا ہے، اگر آپ کو اپنے خیالات اور بعض پہلوؤں کے بارے میں علم ہو تو اس وقت بھی خاموش رہیں۔ جب کوئی آپ کی زندگی کے کچھ واقعات جذباتی طور پر شیئر کر رہا ہو تو خاموش رہنے کی کوشش کریں۔ جب کوئی دوسرے شخص پر تنقید کر رہا ہو تو آپ کو اس قسم کے بیانات کا حصہ بننے کی ضرورت نہیں ہے، اس وقت بھی خاموش رہیں۔ 5 حالتوں میں خاموش رہنا تمہیں زندگی بھر شرمندہ کیے رکھے گا۔ جب کوئی غصے اور نفرت میں چیختا ہے تو آپ اس شخص کو خاموش کر کے پرسکون کر دیتے ہیں۔ دنیا میں 2 طرح کے لوگ ہوتے ہیں، کچھ برے وقت میں بدل جاتے ہیں اور کچھ برے وقت کو بدل دیتے ہیں۔ جب آپ غلط چیزوں کا پیچھا کرنا چھوڑ دیتے ہیں تو صحیح چیزیں آپ کی گرفت میں آتی ہیں۔ زندگی میں مشکلات اور پریشانیاں آپ کو برباد کرنے کے لیے نہیں آتی، ان کا مقصد تو آپ کی پوشیدہ صلاحیتوں کو اجاگر کرنا ہوتا ہے۔ اتنی جلدی دنیا کی کوئی چیز نہیں بدلتی جتنی جلدی انسان کی نیت اور نظریں بدل جاتی ہیں۔ اپنے گناہوں پر شرمندہ ہو کر معافی مانگنے پر اللہ تعالیٰ معاف فرماتے ہیں۔ انسان تدبیر کرتا ہے جبکہ کامیابی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ انسان کے اندر خوب سے خوب تر اور مفید سے مفید تر کی تلاش کا جذبہ ہر وقت کام کرتا ہے۔ انسان کے اندر شرم و حیا ایک فطری جذبہ ہے۔ ایک اندھا دوسرے اندھے کی قیادت کرے گا تو دونوں غار میں گریں گے۔ آنکھ والا وہ ہے جو اپنے آپ کو دیکھے۔ بیٹا کسی کو اللہ کا شریک نہ ٹھہرانا۔ جفا کشی اور محنت سے انسان محتاجی سے آزاد رہتا ہے۔ حکمت و دانائی مفلس کو بادشاہ بنا دیتی ہے۔ خاموشی کو اپنا شعار بناؤ کہ شیر زبان سے محفوظ رہو۔ دنیا کے خواصات و مصائب انسان کی آزمائش کے مواقع ہیں۔ شیطان سب سے پہلے انسانی شرم و حیا پر ضرب لگاتا ہے تاکہ بے حیا ہو کر وہ آسانی سے گناہ کر سکے۔ عقل سے بہتر ہمارا کوئی رفیق نہیں۔ محتاج لوگ عموماً کم غلطیاں کرتے ہیں۔ مرد کامل تو وہی ہے جو دشمن کو دوست بنا سکے۔ مصائب سے مت گھبرائیے کیونکہ ستارے اندھیرے میں چمکتے ہیں۔ نیکی و بدی میں فرق روا رکھو۔ اگر تم نیک بننا چاہتے ہو تو نیکوں کی صحبت اختیار کرو۔ اللہ تعالیٰ ایک ہے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور اسی کی اطاعت کرو۔ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اور خدا ترسی کے قانون پر عمل کرو۔ اللہ تعالیٰ کی فرمان برداری کرو اور اپنی غلطیوں پر شرمندہ ہو کر بدی سے دور رہو۔ جو اللہ تعالیٰ سے نہیں ڈرتا وہ سب سے ڈرتا ہے، اور جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے وہ کسی سے نہیں ڈرتا۔ جو بات معلوم نہ ہو اس کے اظہار میں شرم نہ کرو۔ جو شخص اپنے عہد کو توڑتا ہے اس نے گویا ساری قوم کو نقصان پہنچایا۔ جوانی میں آدھا کھاؤ اور آدھا بچاؤ۔ خوبصورتی چند روزہ حکومت ہے، خودکشی کبیرہ گناہ ہے۔ غرور تکبر اور ظلم کی سزا اس دنیا میں ضرور ملنی ہے۔ فلاح اور نجات کے لیے حسب و نسب کی کوئی اہمیت نہیں ہے،
بلکہ اللہ تعالیٰ کے ہاں تقوی اور خلوص نیت کی ضرورت ہے۔ لوگوں کو توحید کی تعلیم دو تاکہ فلاح پاؤ۔ معاشرے میں سیاسی تنظیم کی بنیاد خدا کی حکومت کے دائرے میں رہ کر اچھے کام کرنا اور برے کاموں سے اجتناب کرنے کا نام ہے۔ موت کا فرشتہ صرف بدن ختم کرتا ہے، روح ہمیشہ قائم رہتی ہے۔ موسم بہار ہر زمانے میں موجود رہتا ہے۔ ناظرین، کیسی لگی آپ کو ہماری کاوش؟ ایسی مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا اور ہماری حوصلہ افزائی کے لیے اچھا سا کمنٹ ضرور کریں۔ شکریہ۔